السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں چند سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے زکوٰۃ کے تعلق سے کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ رقم ہے، تقریباً ان کے پاس 6.5 لاکھ روپیہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 6.5 لاکھ روپیے ہے میں پچھلے 4-5 سالوں سے جمع کرتے آ رہا ہوں اور اس سال مجھ کو حج کے لیے جانے کا ارادہ ہے، تو کیا وہ جو رقم میں نے حج کے لیے جمع کی ہے اس رقم کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی؟ عبدالکریم، اچھا دیکھیے عبدالکریم بھائی، آپ کے پاس وہ جو رقم ہے جس کو آپ نے حج کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، اس کے اوپر جب تک آپ حج کے لیے جاتے نہیں ہیں، حج کو جا کر کے وہ رقم خرچ نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک آپ کے لیے اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ یہاں تک کہ جو پچھلے 6-5 سالوں سے آپ رقم جمع کر رہے ہیں تو ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی، اگر آپ نے ابھی تک اس رقم کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو پھر پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ آپ نکال دیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے مشتاق خان کا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے وقت چہرے پر جو پمپلز ہوتے ہیں ان سے اگر خون نکل آتا ہے تو ایسی صورت میں وضو کیسے کریں؟ پہلے تو آپ اس کو خشک کر لیں، اگر پمپل ہے پھوٹا ہوا ہے، پھوٹنے کی وجہ سے اس میں سے خون رس رہا ہے تو آپ کسی روئی وغیرہ کے ذریعے اس پمپل میں سے پورا خون اور پیپ ہوتا ہے اس کو باہر نکال لیں، اس کے بعد میں آپ وضو کریں۔ پھر اگر وہ نکل کر بہہ جاتا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کو دوہرا لیں۔ لیکن آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اس پمپل میں سے خون نکلا اور نکل کے بہا نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی آپ نے اس خون اور پیپ کو باہر نکال دیا ہے، تب جو جتنی پاور میں نکلے گا تو وہ بہت کمزور ہوگا، وہ بہنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوگی، تو پھر یہاں پر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عمار قریشی جی نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جب ہم گھر میں پوچھا لگاتے ہیں تو اس کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ اڑ کر کپڑے پر گر جاتی ہے تو کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ برائے مہربانی آپ کمنٹ میں ہی بتا دیجئے۔ دیکھیے کمنٹ میں بتانے کے لیے عام طور پر وقت ہوتا نہیں ہے لکھنے کے لیے، تو بہت سارے سوالات آپ کے جب جمع ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، تو ویڈیو کے ذریعے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو چھینٹے آپ کپڑا مارتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے، پوچھا مارتے ہوئے وہ چھینٹے جو اڑ رہے ہیں، تو وہ جو کپڑا پانی ہوتا ہے وہ پانی ناپاک اور نجس نہیں ہوتا ہے بلکہ گندا ہوتا ہے۔ گندے اور ناپاکی کے اندر ڈیفینیشن ہوتا ہے، ایک بڑا فرق ہوتا ہے، یہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کو بتلا دیا ہے۔ تو اگر آپ کو وہ باتیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پچھلے ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ جو اڑنے والے چھینٹے ہیں، وہ چھینٹے اگر آپ کے کپڑے پر گر جائے تو آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ہاں گندا ضرور آپ کہہ سکتے ہیں، نظافت کے اعتبار سے آپ دھونا چاہے تو دھو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جاوید پٹیل کہتے ہیں کہ جواب ضرور دیجئے۔ بالکل، سوال آپ کا یہ ہے کہ میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، ہر لفظ بار بار پڑھتا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ غلط نہ ہو جائے، مجھے OCD ہے، اگر غلطی سے غلط پڑھ لیا جائے تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے جاوید بھائی، آپ قرآن کریم کو لگاتار پڑھتے رہیے اور سیکھ کر پڑھتے رہے، صحیح پڑھتے رہیں۔ جہاں تک OCD کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس بات پر پکا یقین رکھے کہ قرآن کریم پڑھنے کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی OCD کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ دوسری طرف جو آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں پڑھتے ہوئے کچھ غلط ہو جائے، تو اگر آپ دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھو گے، سیکھ کر پڑھو گے تو انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر غلطی سے غلط ہو گیا، مطلب یہ کہ آپ نے باقاعدہ اس کو پڑھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کی، صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کی، پھر بھی اگر کچھ سہو و نسیان اور غلطی ہو جاتی ہے تو یہ معافی کے درجے میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا مسجد میں دوسری جماعت یعنی جو جماعت ثانیہ ہوتی ہے وہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ مسجد میں دوسری تیسری جماعت کا کیا حکم ہوتا ہے؟ میں فی الحال سعودی عرب میں ہوں، یہاں کی مسجدوں میں یہ کام عام ہوتا ہے۔ صلاح الدین انصاری، اندرا نگر۔ دیکھیے صلاح الدین بھائی، یہ جو جماعت ثانیہ کا مسئلہ ہوتا ہے
یہاں بہت ساری کنڈیشن ہر جگہوں پر الگ الگ ہوتی ہے۔ مان لیجیے آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں جہاں پر ایک وقت متعین ہے کہ 5 بجے عصر کی نماز ہو جاتی ہے، پھر بہت سارے لوگ ایک مکمل جماعت اور وفد کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ نماز کا وقت ہے، چلیے ہم وہاں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر وہاں پر مسجد میں پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ 5 بجے جماعت ختم ہو چکی تھی، اب کیا کریں؟ تو پھر ان لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ایک نئی جماعت بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اور جب جماعت ثانیہ ہوتی ہے تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو مسجد کے اندرونی حصہ ہے، اندر والا حصہ ہے جہاں پر پہلی نماز ہوئی تھی، وہاں سے ہٹ کر تھرڈ سائیڈ میں یا پھر صحن مسجد میں نماز ادا کر لے۔ اس طرح کا اگر کام کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بشیر احمد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، پخانے کے بعد ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے کیا؟ 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ واش روم سے باہر آ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ناپاک نہیں ہوتے، کیونکہ جب آپ نے نجاست کا خاتمہ کیا ہے، جسم کا وہ حصہ جہاں پر نجاست تھی، جب آپ نے اس کو دھویا ہے تو جسم کا وہ حصہ بھی پاک ہو چکا ہے، ساتھ میں آپ کے ہینڈز بھی پاک ہو چکے ہیں۔ باہر آنے کے بعد جو نظافت ہے، صفائی ستھرائی ہے، اس اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے آپ ہاتھ دھونا چاہتے ہیں تو دھو سکتے ہیں، بلکہ دھونا چاہیے۔ اور یہاں پر 3 مرتبہ کی کوئی قید نہیں ہے، 1 مرتبہ میں بھی آپ نے ہاتھ دھو لیا، سنت آپ کی ادا ہوگی، 3 مرتبہ دھوئے تو سنت کا اعلیٰ درجہ آپ کو حاصل ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے باہر آنے کے بعد ہاتھوں کو دھویا ہی نہیں ہے تب بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ اندر آپ کے ہاتھ پہلے ہی پاک ہو چکے ہیں۔ نظافت اور طہارت کا تقاضا ہوتا ہے کہ باہر آنے کے بعد واپس سے ہاتھوں کو دھویا جائے، اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ نائن غزالہ کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہے کہ مفتی صاحب، شوہر کی جو آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی پر کیا شریعت کے اکارڈنگ وائف کا کوئی مخصوص حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ پلیز تھوڑا ڈیٹیل میں بتلائیں۔ شوہر کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کے اوپر بیوی کا حق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے کھانے خرچے، کپڑا لتا، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اب وہ پوری کرے گا۔ تو شوہر کی جو سیلری ہوگی، مان لیجئے آپ کے شوہر کی کوئی فکس سیلری ہے، 50,000 روپیہ اس کے پاس آئی ہے، تو اس 50 میں سے 25 یا پھر 20 یا 10، 12 اس طرح کی کوئی فکس انکم آپ کو نہیں دی جائے گی۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کا خرچ اٹھائے، چاہے اس کی 50,000 کے سیلری بھی سے پورا ہو یا پھر اس کو اور کہیں سے انتظام کرنا پڑے۔ محمد یوسف کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، کچھ بھی کہنے کے بعد نماز کے لیے، کچھ بھی کھانے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو گیس نکل جاتی ہے، کیا کروں؟ آپ اس کے لیے پراپر علاج کروائیں، آپ کسی حکیم سے ملاقات کریں، یہی بہتر ہے۔ ہمارا سجیشن یہ ہے کہ آپ کھانا نماز سے کچھ دیر پہلے کھا لیا کریں۔ مان لیجیے آپ کے یہاں پر جو نماز ہے وہ نماز ہوتی ہے 1 بجے، تو آپ 12 بجے کھانے سے فارغ ہو جائے تاکہ کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح ہضم ہو جائے اور گیس بننے اور نکلنے کا جو سلسلہ ہے وہ 1 گھنٹے میں مکمل ہو جائے، پھر 1 بجے آپ نماز ادا کرو گی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ایمن کہتی ہے کہ ان وسوسوں کی وجہ سے کیا ہر وقت گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اچھا، ان وسوسوں کی وجہ سے آپ کو ہر وقت گھبراہٹ ہوتی ہے اور سانس لینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، یہ ایک ڈاکٹری مسئلہ ہے۔ آپ کی سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ڈاکٹری مسئلہ ہے۔ آپ کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیجیے اور یہ جو آپ کی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ان کو بتلائیں۔ جہاں تک وسوسوں کا تعلق ہے تو یہاں پر وسوسوں سے کیسے بچنا چاہیے، انہیں کیسے اگنور کرنا چاہیے، انہیں کیسے لفٹ نہیں کروانی چاہیے، انہیں کیسے ان خیالات اور وسوسوں کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، یہ تمام طریقے ہم نے بتلا دیے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں جن کی وجہ سے آپ شیطانی وسوسوں اور خیالات سے بچ سکتے ہیں، ان تمام باتوں پر ہم نے بہت ڈیٹیل میں، بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ ان تمام ویڈیوز کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ملکہ احمد کہتی ہے کہ پلیز میری پریشانی کو دور کر دیجئے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کی تمام پریشانیوں کو وہ دور کر دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی پریشانی یہ ہے کہ گھر کے کام کرتے ہوئے
پڑھائی وغیرہ کرتے ہوئے کسی چیز میں آپ کا من نہیں لگتا ہے، آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پریشانی آپ کی یہ ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ڈاکٹری مسئلہ ہے، اور اگر آپ اس کا علاج کروانا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ اس کا علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، علاج آپ کروائیے، علاج کو جاری رکھیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہم والی کوئی چیز نہیں ہے، یہ وہم والی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی چیز سے دور کر سکیں، کیونکہ آپ بالکل یقین کے ساتھ کہتی ہیں کہ پیشاب کا خطرہ نکل جاتا ہے، تو پیشاب کا خطرہ نکلنے کی وجہ سے اگر ایسا مسئلہ ہے کہ یہ کنٹینیو نکلتا رہتا ہے، ایک 10-15 منٹ بھی آپ کو پوری 24 گھنٹے کے اندر 10-15 منٹ بھی نہیں ملتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ بند ہی نہیں ہوتا ہے، تو اب یہاں پر معذور ہے، اور معذور کا کیا حکم ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے بتلا دیا ہے۔ اور اگر آپ کو خود سے اسٹڈی کرنی ہے تو آپ ایک کام یہ کیجئے کہ جس وقت آپ واش روم جائیں، واش روم جانے کے بعد اطمینان سے واش روم کر لیں، 2 منٹ لگتا ہے لگنے دیں، تھوڑا سا پھنکار لیں، تھوڑی سی کھانسی کر لیں، جس کو ہم استبرا کہتے ہیں، تو استبرا کر لیں۔ جب آپ کے دل کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ نہیں اب پیشاب کے مکمل قطرات نکل چکے ہیں، اس کے بعد آپ پانی لیں، باہر آ جائیں۔ دیکھیے اس کے اوپر آپ عمل کریں، 2 دن 4 دن 10 مرتبہ 15 مرتبہ دیکھیے کہ اس پروسیس کے بعد آپ کی یہ بیماری کم ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر کم ہو رہی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ استبرا والا جو عمل ہوتا ہے یہ صحیح ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کرتے رکھیں یہاں تک کہ آپ کی یہ جو بیماری ہے مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر وغیرہ سے آپ ضرور رابطہ قائم کریں، اور آپ کی جو نماز وغیرہ ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو آپ چھوڑیں نہیں، یہ کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ نماز وغیرہ کی وجہ سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو، ہماری تکلیف کو، ہماری مصیبتوں کو ختم کرتے ہیں۔ محمد یوسف کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب 2-3 دن سے مجھے رات میں کچھ غلط خیالات آتے ہیں، کچھ غلط چیز ذہن میں آ جاتی ہے، پھر شرمگاہ پر تھوڑا سا ٹچ ہو جاتا ہے تو انزال ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ توبہ استغفار کیجئے، ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو دماغ ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، یہ خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں گے تو گندے خیالات ہمارے دماغ کے اندر انٹری نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے ہمیں نائٹ فال نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں انسان نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے بار بار غسل کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ہماری صحت کے اوپر نگیٹو اور منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، نمازوں کا خاص اہتمام کریں، صدقہ روزانہ پابندی سے ادا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنے انٹرنیٹ کا غلط یوز نہ کریں، اور بھی جو تمام چیزیں ہوتی ہے ان تمام چیزوں پر آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ بس اتنے سوالات، اس کے علاوہ اور جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات ضرور دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔